امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تو مخلص ہوتا ہے تو اللہ تیرے عمل کو قوت دے دیتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کے اندر ایک بہت پرانا درخت ہے، تو لوگ اس درخت کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اس بندے کو بڑا جلال آیا، نیک آدمی تھا، اس نے کلہاڑا رکھا کندھے پہ، آج میں درخت کاٹوں گا۔ چلا گیا، جب پہنچا نا درخت کاٹنے کے لیے تو اس نے ابھی وہ چوک میں تھا کہ ایک شخص ملا اسے، اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ کہا تو کون ہے؟ میں تو کاٹوں گا۔ کہا تو نہیں نہ کرتا اس کی پوجا، دنیا کرتی ہے، تجھے کیا لگے؟ معاذ اللہ، یہ بھی وسوسہ ہے نا، تجھے کیا لگے؟ وہ ذرا بحث زیادہ ہوئی تو اس نے وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے مجھے منع کرنے والا۔ اب اس نے کیا کیا؟ میں نہیں کاٹنے دیتا۔ کہا نہیں میں کاٹوں گا۔ بار بار دل سے خیال آتا کہ یہ شیطان لگتا ہے، لیکن وہ انسانی شکل میں تھا، بات واضح نہ ہو سکی، بحث ہو گئی، یہاں تک کہ تلخی ہوئی، تلخی آگے بڑھی تو ہاتھا پائی ہوئی۔ اس نیک آدمی نے الٹے ہاتھ سے اس شیطان کو پکڑا اور زمین پر پٹخ مارا، بچھاڑ دیا، اور کلہاڑی لے کے کہنے لگا پہلے تیرا گلا کاٹوں گا پھر درخت کاٹوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شیطان انسانی شکل میں اندر سے بولا، کہنے لگا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو تیرا ایک فائدہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا 2 دینار، روز تجھے فجر کے وقت اٹھے گا تو تیرے سرانے ملا کریں گے 2 دینار۔ درخت کاٹ کے تجھے کیا ملے گا؟ تو اس طرح کر، اس سے غریبوں کی مدد بھی کرنا، کھانا بھی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ، کوئی جامعہ بھی بنا لینا۔ ہمیں چھیڑ کے درخت کاٹ کے، یہ بہت سارے لوگوں پہ حکومتیں ایسا کرتی ہیں، یہ مشورے دیتے ہیں مولانا آپ حکومت کے مسئلے میں نہ آئیں، آپ فنڈ لیں، آپ فلانا کام کریں، ادارہ بڑا کریں، آپ کو کیا لگے؟ اور یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آپ اور بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے دین کا کام زیادہ ہوگا، ادارے زیادہ بنیں گے، بچے زیادہ پڑھیں گے، لیکن دین کا یہ مزاج یہ ہے کہ جو غلط بات کرے اسے روکا بھی جائے اور ٹوکا بھی جائے۔ اس بندے کے اندر لالچ بیدار ہوگا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اور پھر اندر نیا وسوس آیا کہ درخت کاٹ دوں گا تو بندے کل کسی اور کو پوجنے لگ جائیں گے، تو پیسوں کا فائدہ، غریبوں کی مدد ہوگی، فلاں نیکی ہوگی، فلاں خیر ہوگا، فلاں ویلفیئر ایسوسی ایشن بن جائے گی۔ گھر جا کے واپس چلا گیا، چھوڑ دیا، درخت کاٹنے کا ارادہ ختم۔ واپس گیا نا گھر، رات کو سویا، سویرے اٹھا تو 2 دینار پڑے تھے، بڑا راضی ہوا، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ رکھا، کچھ بانٹا۔ اگلے دن پھر اٹھا تو پھر 2 دینار پڑے تھے، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ بانٹا، کچھ لوگوں میں تقسیم کیا۔ 5-6 دن تو پیسے آتے رہے، 7ویں دن اٹھا تو کوئی شے نہیں تھی، 8ویں دن پھر کوئی نہیں تھی، 9ویں دن پھر کوئی شے نہیں۔ اب پھر کلاڑا اٹھا لیا، میں درخت کاٹوں گا۔ پھر چوک میں گیا، پھر شیطان انسانی شکل میں، اب پھر گفتگو ہوئی، میں کاٹوں گا۔ اس نے کہا اب نہیں تو کاٹ سکتا، میں لڑوں گا۔ کہا تو اب لڑ بھی نہیں سکتا۔ اب جب گتھم گتھا ہوئے، ہاتھا پائی ہوئے، جھگڑا ہوا تو شیطان نے پکڑ کے نہ الٹے ہاتھ سے زمین پہ دے مارا، 2-3 تھپڑ اس شخص کے ہاتھ پہ دیے، کلاڑا چھین، چل دوڑ جا۔ اب وہ کہنے لگا سچ بتا تو ہے کون؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو کہا ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے تجھے بچھاڑ دیا تھا، آج تو طاقت کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میری طاقت اتنی ہے، تیری ختم ہو گئی ہے، میرے اندر قوت اتنی ہے، تیرے اندر ختم ہو گئی۔ کہا کیوں؟ تو شیطان کہنے لگا جب تو 1 ہفتہ پہلے آیا تھا تو رضا الہی کے لیے آیا تھا، آج تو اس لیے آیا ہے، اس لیے آج تو آیا ہے کہ تجھے 2 دینار نہیں ملے۔ آج تیری جنگ دیناروں کی ہے، آج تیرا رٹا دیناروں کا امت مسلمہ کے ساتھ، اس لیے خدائی طاقتیں معاذ اللہ روٹھ گئی ہیں کہ ان کا رٹا دیناروں کا ہے، ان کا جھگڑا دیناروں کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے رٹے دیناروں کے نہیں تھے، وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، تو جس میدان میں نعرہ لگاتے تھے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی۔ بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود ہے اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے، حضور نے خود اسے بیان کیا۔ فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے
اور حضور فرماتے ہیں لڑک کر کے ایک پتھر جب آیا اور غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، تینوں نے مل کے بھی زور لگایا پر وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی نہ یاد کریں۔ ہم مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، مسلح نہیں بچاتے، تعلقات لڑاتے ہیں، اپنی کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا، اے مالک تو جانتا ہے میں ریوڑ رکھے ہوئے ہوں بکریوں کا، یہ لفظ ہے صحیح حدیث میں، اے مالک میں نے کبھی بھی دودھ پہلے بیوی بچوں کو نہیں دیا، جب بھی پلاتا ہوں ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں۔ کریم تیری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے کہ جس رات میں دیر سے آیا اور ماں باپ سو گئے، بچوں کو، غلاموں کو، بیوی کو میں نے دودھ نہیں دیا، میں پیالہ لے کے رات بھر کھڑا رہا، صبح جب وہ جاگے تو میں نے دودھ پلایا تھا، مجھے بتا نا میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے نجات دے۔ یہ رسول پاک کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رات بھر ماں باپ کے لیے کھڑا رہا، جب اللہ کے حضور اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی پتھر تھوڑا ہٹ گیا، ہوا اور روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ کرو نا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور میں صحیح حدیث میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمایا بیوی بچوں پر ماں باپ کو فوقیت دیتا رہا ہوں، یہ نیکی ہے میری، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا رہا ہوں، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو درجہ دیتا رہا ہوں۔ پتھر ہٹ گیا، دوسرا عرض گزار ہوا، مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کئی بار اسے دعوت دی، لیکن اس پاک باز عورت نے رخ میری طرف نہ کیا، پھر ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، مجبور ہو کے آئی، میرے ساتھ خلوت میں چلو، لیکن وہ آئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر۔ مالک وہ میرے قبضے میں تھی، میں سب کر سکتا تھا، پر تیرے لیے میں ڈر گیا تجھ سے، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو کرم فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور سرک گیا، اور تھوڑا ان کے لیے کشادگی ہو گئی، ہوا کے جھونکے تیز آنے لگے۔ مشکلوں میں جب ہوا کے جھونکے آئے تو وہ تیرے تعلقات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر آئیں گی، تیرے تقوی کی بنیاد پر ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ تیسرا بولا، اس نے کہا مالک میں نے مختلف لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کو بر وقت مزدوری دینے کا آتی ہوں، ایک شخص اپنی کچھ دنوں کی مزدوری چھوڑ گیا تھا، پھر میں نے ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اتنے پیسے کاروبار میں لگا لیے، اے میرے کریم رب تو جانتا ہے، پھر اس سے نفع ہوتا رہا اور میں اس کے حصے کا نفع رکھتا رہا، اور پھر جب پیسے اتنے ہو گئے میں نے اونٹ بھی خریدے، بکریاں بھی خریدی، اور بھی جانور خریدے، غلام بھی خریدے۔ سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں مجبور تنگ دست ہوں، میری کچھ رقم آپ کی طرف بقایا تھی، اگر مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ غلام بھی تیرے، اونٹ بھی تیرے، بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے، تو کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سارا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے نہیں کیا، تیرا سرمایہ تھا وہ کاروبار میں لگتا رہا۔ یا ہمارے ہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہاں بھی کاروبار چلنے لگے تو لوگ کہتے ہیں اب میرا تیرا گزارا نہیں، چلنے جو لگ گیا ہے، کہتے تو فارغ ہے۔ یہاں تو لوگ کرائے پر دکان دیتے، اور اگر سمجھے نا کہ وہ بیچارہ جو بیٹھا ہے دکان میں اس کا کاروبار ٹھیک چلنے لگا ہے تو کہتے تو خالی کر، مجھے خود کرنا ہے، نکل۔ اس نے اتنا پیسہ سنبھال کے رکھا۔ کریم محبوب بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت کے لبہائے نور سے یہ جملے نکلے، فرمایا اس نے اپنی اس نیکی کا وسیلہ دے کر
جو رب کے حضور بات عرض کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ پتھر لڑکا، راستہ خالی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہم نے یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم پر مشکلات بنے نا تو نمبر نہ تلاش کرو کہ فلاں کا نمبر کہاں ہے، فلاں کا نمبر کہاں ہے، کوئی رات ڈھونڈو جو صرف رب کی رضا کے لیے گزری ہو، کوئی نیکی تلاش کرو جو فقط اللہ کے لیے کی ہو، کوئی آنسو ڈھونڈو جو تم نے کسی مسکین یتیم کے پوچھے ہو، کوئی ایسا شخص جو تڑپ کے رو رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے ہنسا ہو، کوئی ماں جس نے راہ جاتے تمہیں دعا دی ہو کہ بیٹا جا تو جیتا رہے، کوئی بوڑھا شخص جس نے دعا دی ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا بھلا کرے، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، کوئی کمزور، کوئی شخص جس کی روح سے تمہارے لیے دعا نکلی ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ بھائی، نیکیاں زندگی کو بھی سنوار دیتی، یہاں بھی انسان کو نفع ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اسے بے شمار برکات نیکیوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو لبرلز ہمارے بیچارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا مولوی صرف آخرت کی بات کرتا ہے، نا 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 نا، دین تو جب بھی بات کرتا ہے کہتا دعا یہ مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی حسین فرما دے اور آخرت بھی حسین فرما دے۔ اسلام کسی مقام پر کسی جگہ بھی فقط آخرت کی بات نہیں کر رہا، دین تو کہتا ہے یہاں بھی سمر جائے گا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا جاتا ہے دروازے کھلتے جاتا ہے، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن کہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف دو۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف دو کام، صرف دو شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ اعراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت پہ ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکت، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف دو، ایمان لائے اور تقوی اختیار۔ جو بھی کام کرے اللہ سے ڈر کے کرے، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جوی کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں
اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے، میرے بھائیوں زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہاں میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ مشکل حالات میں کون ملتا ہے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے، اس وقت میں اللہ فرماتے تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے۔ اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے۔ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقویٰ چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہے جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے،
اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہیں پرہیزگار ہیں، لیکن فرماتے یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگوں، یاد رکھو صالحیت چھوڑ کے جانا، اب پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا۔